اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ، ثم پھر لا یتبعون پیچھے نہیں کرتے ما انفقوا جو خرچ کیا ہے منن احسان ولا اذن اور نہ ہی تکلیف اذیت دیتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے پالنے والے کی بارگاہ میں ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے، قول بات معروف اچھی بھلی و مغفرت اور بخشش طلب کرنا خیر بہتر ہے من صدقۃ صدقے سے یتبعھا اذى جس کے پیچھے عذاب تکلیف، ایسے صدقے سے اچھی بات کر دینا اور مغفرت طلب کر لینا بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت، واللہ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ علیم اور بڑا ہی بردبار۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے مال طلب فرمایا تو 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش، 1000 اونٹ اور وہ بھی ساز و سامان خوراک سے اور ضروریات جہاد سے لدے، اور پھر ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ جس مجاہد کے پاس جتنا بھی اس کی ضروریات کا سامان ہے وہ نہیں تو مجھ سے آگے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم صدقے کو قبول فرمایا، اور آپ نے مدینہ منورہ میں کئی کنویں بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیے۔ حضور علیہ السلام ساری رات دعا فرماتے رہے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کے بہت امیر صحابی تھے، جو فوت ہوئے تو ان کی ترکہ جو ہے وہ ان کے بچوں نے، اور جن کا جو ترکے کے وارث تھے انہوں نے زمین اور جائیدادیں اور غلام تو علیحدہ ہے، نقدی جو ہے اس زمانے میں نوٹ تو نہیں ہوتے تھے، اشرفیاں درہم دینار ہوتے تھے، تو وہ یہ جو دیگیوں کے پاس وہ ایک لوٹا سا ہوتا ہے اس طرح، اس کو عرب بولتے ہیں سا، جس کا ہم وہ فطرانے وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، وہ بھر بھر کے انہوں نے تقسیم کی، اتنا مال ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ان کے لیے دعا تھی۔ اسی تبوک کے موقع پر جب حضور نے مال طلب فرمایا تو اس کے پاس 8000 رائج الوقت سکہ تھا، 4000 حضور کی خدمت میں پیش کر دیے اور 4000 اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دی، پتہ نہیں جنگ میں جاؤں گا کیا ہو جائے، تو بچوں کے لیے رہی۔ حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کیا رسول اللہ 4000 اللہ کو قرض دے رہا ہوں اور 4000 اپنے بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ عبد الرحمن کی یہ خیرات قبول فرماؤ، جو بچوں کے لیے چھوڑا ہے اس میں بھی برکت ڈال۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ پھر وہ اتنے امیر ہو۔ تیسرے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے گھر میں فاقے کی یہ نوبت تھی کہ آپ مجبور ہو گئے، گھر میں اتنا کچھ نہیں تھا، کئی دنوں سے فاقہ تھا کہ سیدہ کائنات اور ان کی صرف پہننے کے کپڑے تھے، سیدہ کی ایک چادر یا بعض روایات میں تھے قمیض جو یہ ان کی ضروریات سے زائد تھی، یعنی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس سے زائد تھی، یا چادر وہ لا کے بازار میں بیچ دی۔ 6 درہم کی بکی، رستے میں آئے یعنی حالت کپڑے بیچنا، سیدہ کی کائنات فاطمہ زہرا کی ندائے پاک بیچنا، کتنی مجبوری ہوگی۔ ایسے میں گھر کے قریب آئے تو کوئی مسافر بھوکا کھڑا تھا، مانگے تو آپ نے دے۔ اب گھر کی حالت دیکھیں اور چادر بیچنے کی اہمیت کو آپ دیکھیں، اور ایسے میں دے دینا، ہمارا ہو گھر میں بھوک ہو کچھ چیز بیچ کے واپس آئے اور راستے میں کوئی مانگے تو 2 تھپڑ ہی لگائیں گے کہ ہماری کیا حالت ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں اور تو مانگ، لیکن تو مان جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی وہ دے دیا۔ آگے آئے تو ایک آدمی اونٹنی بیچ رہا تھا،
وہ آپ نے خرید لی قرض پہ کہ ایسے کچھ وقت کے بعد لے لی. تھوڑا سا آگے گئے تو کسی نے کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں. اچھا خاصا منافع مل گیا. سوچا چلو منافع جیب میں ڈالتا ہوں گھر کے خرچے کے لیے, اس آدمی کو پیسے دے دوں. دوڑے ادھر ادھر دیکھا بازار میں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بندہ نہیں ملا. اب پریشان ہو گئے, خرچہ مرچہ تو بھول گیا, وہ ہماری طرح لوگ تو نہیں تھے. ضمانت اب بندہ نہیں مل رہا, کروں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا معاملہ ہوا ہے, بازار میں مٹی خریدی, قرض پہ بیچ دی, نقد پہ, اچھا منافع مل گیا, آپ وہ بندہ نہیں مل رہا, کیا کروں ان پیسوں کا؟ حضور علیہ السلام نے مبارک دی, فرمایا وہ جو پہلا سائل تھا نا جو تجھ سے مانگ رہا تھا, وہ جنت کا سردار رضوان فرشتہ تھا, اور جو اونٹنی بیچ رہا تھا وہ میکائیل تھا, اور خریدنے والے جبرائیل تھے. اللہ نے تیرے صدقے کو ایسے قبول کیا. تو ان تینوں کے جو تینوں واقعات ہوئے ہوں گے, اور تینوں اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. ان تینوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت. حضرت عثمان غنی نے جو دیا اس کی اہمیت کہ مالی طور پر کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, امیر المومنین. اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف نے جو دیا اتنے مشکل حالات میں, اور اپنی کل معیشت عادی کر کے دے دینا, یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک حضرت علی کا صدقہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا ہے, فرمایا ایک کا صدقہ کرنے والا, ایک درہم صدقہ کرنے والا لاکھ سے بڑھ گیا, لاکھ صدقہ کرنے والے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک کیسے لاکھ سے بڑھ گیا؟ فرمایا ایک کے پاس ایک ہی تھا یا دو تھے, اور اس نے اپنی پوری آمدنی خرچ کر ایک کا اور دے دیا, اور دوسرے کے پاس کروڑوں تھے, اس میں سے لاکھ دے دیا. فرمایا ایک والے کا اجر جو ہے نا وہ لاکھ والے سے بڑھ گیا. مساوات ایک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے پہلے ان کی تعریف فرمائی, اور آگے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں بھی ان کے لیے فرمایا, کیا فرمایا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو ایسا خرچ کرتے ہیں جو کہ کسی کو خرچ کر کے احسان بھی نہیں جتاتے, اذیت بھی نہیں دیتے, تو ان کی حالت کیا ہے؟ خوف بھی نہیں ہوگا, حزن بھی نہیں. گویا کہ اولیاء کے ساتھ ہوگا, اولیاء کرام کی معیت میں ہوں گے. اللہ اکبر, جو اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور اب جو کہ پچھلی آیت میں بھی, اس میں بھی فرمائے گا, آگے بھی فرمائے گا, اللہ رب العالمین بار بار فرماتا ہے کہ کسی کی عزت نفس پہ حملہ نہ کرو. خرچ کر دیا ہے, اذیت نہ دو, تکلیف نہ دو, احسان نہ جتاؤ زندگی بھر. کہ آج کوئی غریب ہے اس پہ خرچ کر دیا, کل اس کے بچے پڑھ گئے, افسر بن گئے, تو محفل یہ ہمارے پیسے ان کی کیا حالت تھی, مانگتے غریب. آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کہتے ہیں کوئی آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اچھا کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا باپ جو تھا وہ ہمارے پاس کام کرتا تھا, ہمارے گھر ہمارے آگے گھاس یا ہمارے پیسوں سے مطلب یہ کرتے تھے, ہم ان کو دیتے تھے, غلہ دیتے تھے. ان کی کیا اوقات تھی؟ ایسے لوگوں سے سنا ہے, کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان کا ثواب تو لازماً ضائع ہو گیا نا, اور بعض روایات میں ہے الٹا عذاب بھی ملے گا. نیکی برباد, گناہ لازم. نیکی بھی کئی غرق ہو گئی, جو پہلے 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کی تھی اس کو بھی برباد کر دیا, اور الٹا گناہگار بھی ہو گیا. اور اگر اس نے سن لیا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے, فرمایا اس گھر کی عظمت و حرمت سب سے زیادہ ہے, لیکن ایک مومن مسلمان کی عزت و حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ شریف جو کہ حرم ہے, حرمتوں کا گھر ہے, فرمایا ایک مومن مسلمان کی عزت اور حرمت اس سے بھی زیادہ ہے.
آپ مطلب صدقہ خیرات کر کے اس کو اذیت دیں، تکلیف دیں، احسان کریں، محفلوں میں اس کو شرمائیں، تو اللہ فرماتا ہے قول معروف، اچھی بات کر دو، مغفرت حق یا اللہ معاف کرے، بس ہے۔ فرمایا خیر بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت، جس کے بعد آپ نے اس کو اذیت دینی ہے، تکلیف دینی ہے، اس پر احسان جتانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ دے ہی نہ، اچھی بات کر کے بعد میں اس کو اذیت دینی۔ پہلے دینے والے کا تو اجر فرمایا نا، اولیاء کے ساتھ فرما دیا، خوف اور حزن نہیں ہوگا اس پر، لیکن اگر تو نہیں دے سکتا یا اس کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، احسان جتاتا ہے، اللہ غنی ہے، وہ غنی ہے، تمہیں دیا اس کو بھی دے دیا، چھوڑ دے، اس کی پرواہ نہ کر، واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے اور وہ بڑا ہی پروردگار صابر اللہ۔ پھر دیکھو اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر اس کے پیچھے جو خرچ کیا ہے احسان اور اذیت نہیں دیتے، جو بیگانہ یعنی اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں دیتے، جو خرچ کیا ہے احسان اور نہ ہی اذیت، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بھلی بات کرنا اور بخشش طلب کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ جل جلالہ بے پرواہ اور بڑے علم والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ قرآن کریم کی برکت میں سانو سارے صدقات و خیرات اور ایسے صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے سارے سے احسان و اذیت نہ ہو، یا اللہ سارے سارے نے بزرگاں کی مغفرت فرما، حسین انہوں نے بتیجہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر، اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ اس کے والد کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ بچے کی والدہ تمام پسماندگان